مسلمان کے پاس جب پیسہ آتا فوراً وہ اس کا ٹرانسفر آخرت کو کرنے کا سوچتا ہے سچا مسلمان۔ یہ تمام چیزوں سے ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ ہم ٹکر لے سکتے تو آیت آ کر ہمیں کہہ رہی ہے صبر اور تقوی۔ اب وسیم حضرت بولے بعد ہمیں پڑے گا تو ہمارا نام کیا ہوگا؟ یہ رحمان کی صدا نہیں ہے، یہ شیطان کی صدا ہے۔ اتوار کے دن صبح فجر پڑھ کر پیر کی فجر کو جب آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ بیچارہ صحیح بات بول رہا تھا۔ یہ ایمان ہے، مانتا ہے نہیں مانتا دل، دل مانتا نہیں مانتا۔ ہم بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، بھنور، یعنی پہاڑ کے اندر ایک غار ہوتا ہے، نہیں کیو میں، اس کے اندر چلے گئے، اندھیرا رہتا ہے، باہر نہیں نکل سکتے، یعنی اندر اندھیرا رہے گا۔ ایسے کئی بھنور رہتے ہیں، اس میں سے واپس نکلنا مشکل ہے۔ ہم سب ایسے بھنور میں پھنس کر ہیں، ہم سب پہنچ کر ہیں۔ متین بھی پھنس کر ہیں، یعقوب بھی پھنس کر ہیں، میں بھی پھنس کر ہوں، شارق بھی پھنس کر ہے، ریحان بھی پھنس کر ہے۔ وہ بھنور کیا معلوم، یہ پیسہ رہا تو زندگی ہوں گی، اتنی سیلری رہی تو زندگی گزریں گی، پیسہ رہا تو زندگی گزریں گی، جو ذہن میں آتا ہے دیکھو یہ بھنور ہے۔ تو کیا حضرت اسے آ کر ہمیں پیسہ چھوڑ ڈالنا، کیا کمانا، لیکن یہ پیسے سے میری زندگی گزرتی ہے نہیں سوچنا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ پیسہ سے ہی سب کچھ کہنے کی وجہ سے کیا ہوا، ہماری ساری اسکول کی زندگی اللہ کی عبادت کے بغیر گزر گئی، ہماری ساری کالج کی زندگی اللہ کی عبادت کے بغیر گزر گئی، ہماری ساری آفس اور بزنس کی زندگی اللہ کی عبادت کے بغیر گزر گئی۔ مسلمان حکومت کو کیسے حکومت ملی تھی، وہ راز یہ ہے کہ مسلمان پیسوں کا غلام نہیں تھا، کماتا تھا، بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہت کا غلام نہیں تھا مسلمان۔ کشمیر سے لے کر سوائے کیرلا اور ہندوستان کا تمل ناڈو کا 2/3، کشمیر سے لے کر کرناٹکا سوائے کیرلا، تمل ناڈو کا 1/3 حکومت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی، ادھر افغانستان سے لے کر بنگال تک حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی حکومت۔ اتنا بڑا حصہ کسی مائی کے لال میں مجال نہیں کہ ہم کو کہے کہ اذان نہ کہے۔ یہ تھے ہم، جس لمحہ ہم نفس کے غلام ہوئے، گناہوں کے سامنے سر جھکائے، جس لمحہ ہم پیسہ رہا تو زندگی، یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ سے زندگی ہے، میں کماؤں گا، پیسے کو سر پر رکھنے کے لیے نہیں، جوتی میں رکھنے کے لیے میں کماؤں گا۔ مسلمان کماتا ہے، کما کر جمع کر 7 پیڑھی کے لیے جمانا ہے، مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ ہوتی تو آپ کو جتنے بھی قبرستان مل رہے ہیں چنئی میں، رام راؤ باغ کا قبرستان، بڑے بڑے قبرستان جو وقف ہوئے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے سب پیڑھیوں کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے، مسلمانوں کے لیے قبرستان میں زمین دے دیے۔ یہ دل کسے ہے؟ چھوڑے تو امبانی کے سکا فلیٹ بننے کی سوچ بن گئی، کیسی بڑی بڑی مسجدیں بنی، اتنا وقت کی پراپرٹی، روتا ہے اتنی وقت کی پراپرٹی کیا؟ ہاں بھائی ہاں، ہم پیسہ جوتی پر رکھے تھے اس لیے اتنی وقت چھوڑ کر گئے۔ اگر ہم پیسہ سینے سے لگاتے تو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاتے، کسی کے پاس چلا جاتا۔ یہ وقت کی اتنی زمین، اتنی ایکڑ زمین بتا رہی ہے مسلمان کبھی زمین کے لیے نہیں جیا۔ مسلمان کے پاس جب پیسہ آتا فوراً وہ اس کا ٹرانسفر آخرت کو کرنے کا سوچتا ہے سچا مسلمان۔ یہ جمالیہ کالج، یہ سب کتنی جگہ وقف ہو کر ہے، سارا داشا مکان۔ جو بزرگ کو ملا تحفہ، حضرت دادا پیر رحمت اللہ علیہ، ان کو جو تحفہ ملا وہ اپنے خاندان کے لیے چھوڑ کر جا سکتے تھے، کتنے غریب آج جی رہے ہیں وہاں پر،
ایسے کئی جگہ آپ چلے جائیں، وہ سیدہ پیٹ رہے، جہاں جہاں مسلمان آرام سے رہ رہے، کسی نہ کسی بزرگ نے زمین کو ٹھوکر پر رکھنے سے اتنے مسلمان پل رہے ہیں۔ اگر زمین کو سینے سے لگا لیتے وہ بزرگان دین، آج مسلمانوں کو نہیں ملتا۔ تو پیسے سے سب کچھ نہیں ہے، صبر اور تقوی سے ہے۔ آئندہ تفسیر تک آپ میری بات بھروسہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ چیزیں باتوں سے سمجھا نہیں سکتے، یہ چیزیں محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ آئندہ تفسیر تک، یا آئندہ تفسیر انشاءاللہ آئندہ تفسیر تک 7 دن ہر فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا۔ تقوی کا پہلا اسٹیپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے ظہر، عصر، مغرب، عشاء جماعت سے نماز پڑھنا۔ میرے ایک دوست تھے، انتقال ہوئے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، آخری وقت ان کا آیا۔ ان کو میں دیکھا، ان کے انتقال کے 8 سال میں دیکھا ان کو، 8 سال دیکھا۔ فجر کی جماعت سے پڑھنے کی کوشش ایسی رہتی، کسی مسجد میں کسی امام کی قرات برابر نہیں ہے، فوراً گاڑی لے کر دوسری مسجد میں جاتے، لیکن جماعت سے نماز پڑھتے۔ اگر اس کے لیے انہیں 2 کلومیٹر بھی جانا پڑے، فجر کی جماعت نہیں چھوڑتے تھے۔ حضور کی سنتوں سے محبت تھی۔ تو جب مجلس تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہو رہا تھا، میں بیان کر رہا تھا، کچھ نہیں، 55 سال کی عمر، 55 یا 57 ایئرس اولڈ، اکثر وہ لوگ تھے۔ تمہیں تھے نہیں باؤ مجلس میں؟ اور کون کون تھے مجلس میں؟ وہ مجلس میں کون کون تھے؟ بہت سے لوگ تھے، آپ مسعود تھے، سب تھے۔ بیان ختم ہوا، یوسف علیہ السلام کا قصہ، وہ میں 15 منٹ کے بعد وہ اوپر آئے، چڑھ کر آئے، اچھا آ کر بیٹھے۔ اس کے بعد میں دعا کیا۔ آج تک ویسی رقت کی دعا میں بہت کم کرتا ہوں، چھوٹی دعا کرتا ہوں، میں رو رو کے میں دعا کر رہا تھا، ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ایسی دعا تھی گویا وہ مجھے مرنے سے پہلے لکھ کر دیے، ویسا لگا کہ میں جانے والا ہوں، آپ یہ دعا کیجئے، میں آمین کہتا ہوں۔ ہوا، وہ سیدھا نکل کر آئے سامنے۔ وہاں تفسیر کے بعد سلام پڑھنے کی عادت ہے، تو جو سلام پڑھتا ہے لڑکا، وہ مائک ریپیئر کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ آئے، میں ان کو مائک دیا تو شعر پڑھ رہے تھے، روز محشر حضور جب آئے، روز محشر حضور آئیں گے نا، روتے ہنستے کہیں سلام علیہ، گر گئے، ختم۔ میرے آنکھوں کے سامنے منظر دیکھا میں، آیا میرا دوست، وہ ایسا دوست ہے، فجر کی نماز کے بعد ہم دونوں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ باتیں کرتے پھرتے تھے، وہ میرا قرآن سنتے تھے۔ آج بھی 25 پارے ان کو سنایا، باقی 5 پارے باقی ہیں۔ کورونا میں آ کر میرے گھر میں بیٹھ کر میرا قرآن سنتے تھے۔ کیا حافظ صاحب سے قرآن سنے تو دیکھو کیا ہے، ہم پڑھے کا تو اتنا ہماری تجوید برابر نہیں رہے گی، حافظ صاحب کی تجوید سے ہر روز سن لیں گے۔ اچھا وٹی تھے کیا انہوں، کام نہیں سجمی تھے کیا؟ کروڑ کا بزنس تھا، ہارڈ ویئر کا بزنس، ہارڈ ہو جاتا منڈا۔ تو کہنے کا مقصد کیا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ جب تک مجھے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا نہیں آ رہا ہے، میں انشاءاللہ کریں گے، تبھی آیت سمجھ میں آئے گی۔ یہ میں لفظوں سے سمجھا نہیں سکتا، یہ محسوس کر سکتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آج دشمن کے خلاف آپ کے پاس نہ وہ پیسے آپ کے ہاتھ میں چھوڑا ہے، نہ آپ ایم ایل اے بن سکتے ہو، نہ آپ ایم پی بن سکتے ہو، نہ میں سید وسیم احمد کا نام لے کر چنئی سینٹرل سے جیت سکتا ہوں، نہ میں سید وسیم احمد کا نام رکھ کر پیرمبور سے میں ایم ایل اے بن سکتا ہوں۔ مشکل ہے کہ میں ایم ایل سی بھی بنوں، نہ میں ایم ایل سی بن سکتا ہوں، نہ میں ایم ایل اے بن سکتا ہوں، نہ میں ایم پی بن سکتا ہوں۔ کہاں سے میں چیف منسٹر بنوں گا، کہاں سے میں پرائم منسٹر بنوں گا، نہ میں کوئی بزنس میں بڑھ کر اوپر آ سکتا ہوں، نہ کسی بڑی نوکری پر میں جا سکتا ہوں۔ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے میں گیا تو 70 مصیبتیں میرے سر پر آ رہی ہیں۔
یہ تمام چیزوں سے ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے. ہم ٹکر لے سکتے تو یہ آیت آ کر ہمیں کہہ رہی ہے صبر اور تقوی. یہ دو چیز سے ہی بدر میں جیتے. بدر کی جنگ سٹوری نہیں ہے. آپ کو لڑنے کے لیے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے تلوار کی ضرورت تھی. آپ کے پاس تلوار نہیں تھی. اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کے پاس 1000 لوگوں کی ضرورت تھی. آپ کے پاس 313 ہی تھے. اس کے ساتھ لڑنے کے لیے سب کو ویپنز کا آرمر چاہیے تھا. آپ کے پاس وہ آئرن جیکٹس نہیں تھے. ان سے لڑنے کے لیے آپ کو سب کے پاس کم سے کم ایک تلوار ہونی تھی. آپ کے پاس وہ تلوار نہیں تھی. آپ کے پاس ایم ایل اے نہیں تھے. آپ کے پاس ایم پی نہیں تھے. آپ کے پاس پارلیمنٹ میں پاور نہیں تھا. آپ کے پاس سپریم کورٹ میں کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں تھا. یہی حال تھا. ان کے پاس کیا تھا؟ صبر اور تقوی تھا. دنیا جوتی میں تھی. رب پر بھروسہ کرتے تھے. تو ایک ہفتہ انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. میں بھی کروں گا انشاءاللہ. ایک ہفتہ صبر اور تقوی. وہ تقوی شروع ہوگا کب سے؟ کل اگر فجر کی نماز ہم جماعت سے نہیں پڑھے تو وہ لوگوں میں سے ہم باہر نکل گئے. اب وسیم حضرت بولے بعد ہمیں پڑھے گا تو ہمارا نام کیا ہوگا؟ یہ رحمان کی صدا نہیں ہے، یہ شیطان کی صدا ہے. شان کس میں ہے بھائی؟ انہوں بیان سن تو آگے بھائی، یہ شان ہے. کریں گے پہلا پہاڑ. اب اس کے بعد بولوں گا تو سچ بولوں گا. نہ گالی میرے منہ سے نکلے گی، نہ جھوٹ میرے منہ سے نکلے گا، نہ غیبت میرے منہ سے نکلے گی، نہ خود کی تعریف میرے منہ سے نکلے گی. آنکھوں کی حفاظت. کوئی عورت سامنے آئی، آنکھیں نیچے، آنکھیں نیچے. نہ گانا، نہ ٹی وی. اسے کہتے ہیں تقوی. تقوی کا مطلب کیا؟ تقوی کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا. ہمارے اوپر کسی کے ہمارے someone has power over us that makes us fear. Correct or wrong? Someone has any sorts of power over us. He can influence my life. Then I fear him. اس کی وجہ سے میری زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوگا. ایسا کوئی آدمی ہے تو اس سے ہم ڈریں گے. ہم نکلیں گے، پولیس والا کھڑا ہے، فوراً تھک دل کرے گا ہیلمٹ پہنا کیا با؟ کیوں؟ اتنے 500 ادمیاں کو پار کر آلے کو ہی وہ 500 ادمیاں کو دیکھے تو ہیلمٹ پہننے کا خیال نہیں آیا. وہ ایک جنا سفید اور خاکی پینٹ پہن کر ہے، اسے دیکھتے ہی خیال کیوں آیا؟ اس کے پاس ایک پاور ہے کہ وہ مجھے روک سکتا ہے. جب انسان، غور سے سنیں، جب انسان کسی کے ہاتھ میں ایسی طاقت دیکھتا ہے جس سے یا تو میرا نقصان ہوگا یا میرا فائدہ ہوگا. اب ایک آدمی آ گیا، یہاں پر آ کو بیٹھ گئے. میں آپ کو بولتا ہوں کون ہے آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الصمد صاحب. میں بول رہا ہوں عبد الصمد. اب میں کیا بولتا ہوں، عبد الصمد صاحب ایک فیکٹری اوپن کرے ہی، اس میں بولتا ہوں اللہ سچ کر ڈالے 10 یہ آئس و ادنیا میں سے 30 لوگوں کو انہوں جاب دینے والے ہی. ایک ایک کی سیلری بھی 60,000 سیلری، ہیلتھ کارڈ دے ڈالیں گے، فلیٹ بھی، گھر بھی دے ڈالیں گے. شادی نہیں ہو کوئی سو ان کو اچھی لڑکی کے ساتھ نکاح کے ساتھ جاب دیں گے. بولتی کیا کریں گے اپنے آپ؟ مجھے دیکھیں گے، آپ کو وہاں بیٹھنا شروع کر لیں گے خود بخود. تو انسان جب دیکھتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ایک ایسی طاقت ہے جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ایک ایسی طاقت ہے جس سے مجھے نقصان ہوتا ہے، یہ مانتے ہی ڈر آ جاتا. بیٹھتے جو آفیسز میں کام کرتے ہی، اونر آئے یا جنرل مینیجر آئے، آتے ہی کرسی ایسا ہوتی، سر ہاں سر انہیں اندر بیگ گڑیں گے نہ ارتٹ رہے سر. کیوں آیا؟ انسان کی فطرت میں کیا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے مانتے ہی سب کانشیس مائنڈ کہتا ہے کہ گو اینڈ اوبے ہی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح جو بزنس کے لوگ ہیں،
ایک آدمی آیا کسٹمر غازی بھائی کی دکان میں 20,000 کا آرڈر دینے کے واسطے. تب میں بھی آپ کو کھڑوں گا, وہ کسٹمر بھی آپ کو کھڑیں گا. غازی بھائی کیا کریں گے؟ حضرت انہیں صحابہ ذرا حضرت کو چائے پلاتے ہیں. حضرت 20 منٹ میں آؤں. کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے. نیچرل. تو آدمی جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے, خود بخود اس کی بات مانتا ہے. تو جب آدمی کو, مسلمان کو ایمان کی ضرورت ہے نا, جب مسلمان کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ میرے رب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, گناہ نہیں ہو سکتا. میں تھیسس میں لکھ دیا, ثابت کر دیا, گناہ نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے کتنا بھی پیارا گناہ لا کر رکھے, باپ دیکھ رہا ہے, بیٹا موبائل میں گندی چیز دیکھے گا, لا کر کوئی دوست بولا پاڑ رہا بولا تو کیا بولیں گا؟ پوڑا اپا ارکرا رہا. بولے گا نہیں بولے گا؟ وہ چیز جو گندی چیز اسے پسند ہے, جو گندی چیز کے لیے وہ اتنا انتظار کر رہا ہے, باپ کا ڈر اس کے دل میں ایسا ہے کہ ارتٹ پوڑا بول رہا ہے وہ گندی چیز کو. یہ ڈر جب اللہ کا آ جائے گا اس کے بعد برکت دیکھیں. اگر آئندہ تفسیر میری سمجھ میں آنا ہے, اب دوسری مشکل کی چیز کیا ہے, ہم آ کر ہمیں جو چیز عبادت آسان ہے وہ کرنے کو جائیں گے سوچتے ہیں. یہ آ کر منافقوں کی, یہودیوں کی عبادت ہے. یدی எனக்கு எளிதா இருக்கிறது அது நான் பண்ணிட்டு போறேன். இல்ல, ہر طریقے سے اللہ کے سامنے تقوی کی زندگی گزاریں. 7 دن جانے کی ضرورت نہیں. اتوار کے دن صبح فجر پڑھ کر پیر کی فجر کو جب آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ بیچارہ صحیح بات بول رہا تھا. اس کے بعد دیکھو, آپ کا چہرہ دیکھے گا تو سامنے والے کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. مومن کو حضور کی برکت سے, حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب, مجھے اللہ نے روب دیا ہے. اللہ کن فیکون پہ ختم کرنے والا میرا مالک. کہاں سے آیا کورونا؟ ہمیں پکڑ لیا تھا, سی اے این آر سی کی جکڑ میں پکڑ لیا تھا ہم کو. پلیٹ فارم پہ بیٹھے تھے ہم لوگ, یاد ہے زمانہ, یاد ہے 2020 میں ٹرین میں ٹریول کر رہا تھا, کالج کو جا رہا تھا, تو 2 دوست بیٹھے ہیں, ایک ہے غیر, ایک ہے اپنا بچہ دھوبی پیٹ کا. وہ غیر اپنے بچے کو پوچھ رہا ہے, نیتو கூட உட்கார்ந்துட்டு இருந்தியா? ஆமா நேத்து நான் 1 மணி வரைக்கும் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன், அப்புறமா என்னுடைய பெரியம்மா அதுக்கு பிறகு உட்கார்ந்தாங்க. அவரு ஒத்துக்கலன்னா நீங்க எல்லாம் எங்கடா போவீங்க? எங்கடா போவீங்க? جو ہمارا دشمن نہیں ہے بات کرنے والا. یہ حالت ہماری ہو گئی تھی. بہت خطرناک وقت تھا, بہت ایسا ہاتھ میں پکڑ لیا تھا. برتھ سرٹیفکیٹ کے سوا کوئی چیز میں مانوں گا نہیں ہمیں, تو سب باہر نکل جائیں گے. تو جو غیر مسلم ہے وہ خود بخود سٹیزن بن جائے گا سی اے کے ذریعے, این آر سی کے ذریعے سے. جس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے اسے باہر نکالیں گے, سب باہر نکل جائیں گے. کسی کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں, میرا کسی کا برتھ سرٹیفکیٹ برابر نہیں, تو سب نکلیں گے, صرف مسلمان نہیں نکلیں گے. این آر سی کے ذریعے سب باہر نکلیں گے, سی اے کے ذریعے مسلمانوں کے سوا سب اندر آ جائیں گے. یہ تھا. اللہ 3,000 کا لشکر نہیں اتارا, اللہ 5,000 کا لشکر نہیں اتارا. کسے اتارا آج کسی کو معلوم نہیں. کورونا اترا, ایسا پکڑا کورونا, پکڑا پھر اٹھا پھر پکڑا, 2 سال پکڑا کورونا. تو اللہ کو اتارنے کے لیے لشکر اتارنا, یہ اتارنا نہیں. ہم تھوڑا پکارے اللہ کو, 1 مہینہ پکارے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہو گیا. کہاں گیا معلوم نہیں, سی اے کا پیپر کہاں پڑا ہے معلوم نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرو, تقوی کرو, فوراً مدد اترے گی.